بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. کل جمعہ کا دن بہت ہی اہم دن تھا، امپورٹنٹ دن تھا. کچھ امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ ہوئی میدان عدلیہ میں. ریڈ زون کمرہ عدالت نمبر 1 میں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے سائفر کیس میں ضمانت منظور ہوگی. شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت منظور ہوگی. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج کسی بھی لمحے وہ آزاد ہو سکتے ہیں، رہا ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے 2 مقدمات رہ گئے ہیں، کچھ مقدمات جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ بھی بہت جلد ان کا بھی پروسیس شروع ہو جائے گا باقی مقدمات میں ضمانت کا. تو صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آبزرویشن دی اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا اور وہ حکم تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور منصفانہ، آزاد اور شفاف انتخابات کے لیے میدان ہموار کیا جائے. یہ حکم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا، لیکن الیکشن کمیشن نے شام کو رات کی تاریکی میں ایک فیصلہ صادر فرمایا اور پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا اور بلے کا نشان بھی ان سے چھین لیا. اور اس کے ساتھ ہی بیرسٹر گوہر کا جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب تھا وہ چیئرمین بھی نہ رہے اور اسی طریقے سے باقی عہدے بھی ختم کر دیے گئے. یہ ایک حکم صادر کیا رات کی تاریکی میں اور یہ حکم ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب دن میں کرنا تھا. دن کو یہ کہا گیا تھا کہ 22 تاریخ کو ہر صورت میں پشاور ہائی کورٹ کا حکم تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو بلے کے نشان کے بارے میں آپ کے پاس آتا ہوں، کیونکہ بلے کا نشان کہیں نہیں جا رہا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہی رہے گا. کیسے رہے گا یہ میں آگے جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر، ان کے 4 ارکان، انہوں نے صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جاتی عمرہ کے احکامات مانے ہیں. مریم صاحبہ کی خواہش، نواز شریف صاحب کا حکم، لاڈلوں کا لاڈ پیار جو ہے وہ ان کو کر رہے ہیں، پیمپرنگ کر رہے ہیں. صرف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس میں نہ ہی کوئی آئینی فیصلہ ہے، نہ قانونی فیصلہ ہے. ہر اعتبار سے یہ بالکل بودا فیصلہ ہے. کل جو ایک پلان تھا شفاف انتخابات کو چوری کرنے کا، پاکستان کے عام انتخابات کو، سپریم کورٹ نے اس کو بالکل فارغ کر دیا اور اس کو ڈسمینٹل کر دیا، تباہ کر دیا. اور جو میرے سامنے آپ کو بتاتا ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا کہا اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا حکم دیا تھا. پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو مزید کچھ انفارمیشن پاس آن کرتا ہوں. کیونکہ کل سے بہت زیادہ جب سے آیا کہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت ہو گئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، تو جاتی عمرہ میں بالکل ایک صف ماتم تھا. جاتی عمرہ بالکل آپ یوں سمجھیں کہ وہ زندہ درگور ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا سارا پلان جو تھا وہ خراب ہو گیا. کیونکہ ان کے سامنے تو تھا کہ ہم جو بھی اس وقت پورے پنجاب میں ہم نے جو ایک جنگل کا قانون نافذ کیا ہوا ہے اور جس طریقے سے ہم خواتین کی بے حرمتی کر رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، پولیس گردی ہے، کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، خواتین کو نہیں معاف کیا جا رہا، مردوں کو معاف نہیں کیا جا رہا اور پرس چھینے جا رہے ہیں. نہ چودھری شجاع صاحب کی بہن محفوظ ہے، نہ کوئی حماد اظہر صاحب کی والدہ محفوظ ہے، نہ ہی کوئی اور خواتین و حضرات، حافظ عمار یاسر کی فیملی محفوظ نہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کی فیملی محفوظ نہیں، کوئی بھی محفوظ نہیں. تو ان حالات میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو قید کرنے سے کوئی مفید مقصد حاصل نہیں ہوگا اور انتخابات میں ان کی ضمانت پر رہائی حقیقی انتخابات کو یقینی بنائے گی اور دونوں کی رہائی لوگوں کو مؤثر اور بامانی طور پر اپنے حق رائے دہی کے قابل بنائے گی. یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ یقینی بنایا جائے، الیکشن کمیشن کو کہا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے پہلے نشانہ نہ بنایا جائے. انتخابات کے وقت سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کی روایت موجودہ کیس میں ضمانت دینے کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو درخواست گزار ہیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے کہا کہ ان پہ نہ ہی کوئی بچوں سے زیادتی یا کوئی سنگین جرم کا کیس ہے اور یہ سائفر ٹرائل چل رہا ہے اور درخواست گزاروں کو جیل میں رکھنا بظاہر ضروری نہیں ہے. یہ انہوں نے کل کہا. اس لیے انہوں نے کہا کہ عوام کی خواہش کا اظہار انتخابی عمل سے ہی ممکن ہے. عوام کو حق رائے دہی استعمال کرنا آئینی حق ہے. ہر سیاسی جماعت کے امیدوار کو بلا خوف و خطر یکساں مواقع ملنے چاہیے اور اصل انتخابات وہی ہوں گے جس میں ووٹر آزادانہ حق رائے دہی استعمال کر سکیں.
یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ حقیقی انتخابات کے لیے تمام امیدواروں کو یکساں مواقع دینا آئینی ضرورت ہے، اور کسی فرد پر انتخابات میں حصہ لینے کا دار و مدار ہو تو ضمانت کے لیے یہی بنیاد کافی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی رائے کی بنیاد پر اصل حقیقی انتخابات پر سمجھوتا کرنے پر انتخابات کا درجہ گر جاتا ہے، اور ہر امیدوار اور سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ بشمول میڈیا اپنی آزادانہ طریقے سے خدمات سر انجام دے۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا، بلکہ انہوں نے ایک قدم آگے چل کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام جتنے بھی الیکشن میں حصہ لینے والے لوگ ہیں ان کو آزادانہ طریقے سے آنا چاہیے اور حصہ لینا چاہیے، اور ان کو رہا کر دینا چاہیے، اور آنے والے دنوں میں پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ یہ سیاسی رہنماؤں کی رہائی کا وقت آنے والا ہے۔ اب آگے جب یہ معاملہ ٹیک اپ کیا سپریم کورٹ نے، تو دوران سماعت ایک بات کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن کا نمائندہ آیا، یعنی کہ الیکشن کمیشن سے بھی نوٹس بلایا گیا تھا، اٹارنی جنرل صاحب کو بھی بلا لیا، آئیں جی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جسٹس صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا جی اس خبر کو 2 سے 3 بار پڑھیں، پھر پڑھیں اور سوچیں الیکشن کمیشن کتنا غلیظ کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ روم نمبر 1 میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سوچیں الیکشن کمیشن کتنا غلیظ کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ صبح شکایات جمع کرائی گئی ہیں اور ابھی 1:45 بجے آپ کو معلوم نہیں، یہ کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ جناب کوئی یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، عثمان ڈار صاحب کی والدہ کو ہم نے دیکھا اور یہ اتنا ایک غدر مچا ہوا ہے، تو الیکشن کمیشن کر کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی آج صبح درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس وقت 2 بج چکے ہیں، تو آپ نے کیا کیا 2 بجے تک؟ تو جواب ملا کہ کچھ نہیں کیا۔ تو اس لیے انہوں نے اوپر والی سخت بات کی، صبح شکایت جمع کروائی گئی، ابھی 1:45 بج چکے ہیں، آپ کو معلوم نہیں، اور ایک طرف الیکشن ہو رہا ہے، آپ پٹیالہ جیل میں جا کر سماعتیں کر رہے ہیں۔ یعنی جو الیکشن کمیشن کے 4 ارکان چلے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کو توہین الیکشن اور فواد چودھری صاحب کو توہین الیکشن کمیشن میں ہم ان کو سزائیں دیں گے، یعنی کہ شرم کا مقام اس حد تک بے شرمی ہے کہ 4 ارکان ملک میں عام انتخابات صاف شفاف کروانے ہیں، قومی خزانے پر بوجھ ہے، 50-60 ارب روپیہ خرچ ہونا ہے، اور اس کو چھوڑ کر عمران خان اور فواد چودھری صاحب کو سزا دینے کا شوق ہے، اور وہاں عدالت لگا رہے ہیں اڈیالہ جیل میں جا کے۔ یہ نہ ہی اپنے منصب کا خیال ہے اور نہ ہی وقار کا خیال ہے، اپنے نہ عزت کا خیال ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ، کیونکہ ان اراکین کا جو درجہ ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کے برابر ہوتا ہے، اور ان کو ہٹانے کا وہی طریقہ ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ تو اس لیے آنریبل ججز بھی کافی پریشان اور ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کنڈکٹ ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں اور کوئی آپ پر اعتماد نہیں کرتا، تو اس کی وجوہات ہیں، سب کے سامنے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہی وجوہات ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کا کنڈکٹ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، آپ نے شکایات کا ازالہ کرنا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ یقینی بنائیں، اور جو نامزدگی فارمز جمع نہیں کرانے دیے جا رہے، ان شکایات پر آپ نے کیا کیا؟ تو عثمان کی والدہ یعنی کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جو ہوا ہم سب نے دیکھا، نگراں حکومت کیا کر رہی ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ تو یہ ساری سچویشن ان کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا۔ وہ آرڈر یہ تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس درخواست کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور اس درخواست کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر علی خان نے عدالت سے رجوع کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے برابری کا میدان فراہم کر کے ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانا ہوگا۔ الزام ہے کہ اعلان کردہ الیکشن پروگرام کے تحت کاغذات نامزدگی جمع کرانے پر پی ٹی آئی کے ارکان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، جو کہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابی عمل کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اس سلسلے میں انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت شکایات درج کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کیا، تاہم الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ یہ اب سپریم کورٹ کا حکم ہے، حکم کا حصہ ہے یہ جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عدالت کے بلانے پر پاکستان کے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے نمائندے عدالت کے سامنے موجود ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ شروع میں انہوں نے عرض کیا کہ ای سی پی کو آج کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں جن پر فوری توجہ دی جائے گی، لیکن
پاکستان کے اٹارنی جنرل اور ای سی پی کے نمائندوں نے دونوں نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے ہوں گے جیسا کہ آئین کے تحت حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے عدالت کو مزید یقین دلایا کہ پی ٹی آئی یا کسی دوسری سیاسی جماعت کے اراکین کی شکایات ای سی پی کو موصول ہوئی ہیں اور انہیں فوری طور پر قانون کے مطابق اور جہاں کوئی کارروائی ہوگی اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس طرح کی کارروائی کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں ہر سیاسی جماعت کو برابری کی سطح پر حاصل انتخابات آزادانہ اور منصفانہ طور پر منعقد ہوں اور لیول پلینگ فیلڈ سب کو دی جائے۔ ای سی پی جمہوری عمل میں خاص طور پر انتخابات کے انعقاد میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت ای سی پی کی آئینی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کو ایمانداری، منصفانہ اور شفاف اور قانون کے مطابق کرائے اور بدعنوانی کے خلاف سدباب کرے، جبکہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت ملک کے تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز ای سی پی کے کاموں کی انجام دہی میں معاونت کریں گی، یعنی کہ پوری حکومتی مشینری ای سی پی کے ماتحت اور اس کی معاونت کے لیے تیار۔ ای سی پی اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انتخابات جمہوری اصولوں کے مطابق کرائے جائیں اور یہ کہ انتخابات بیجا اثر و رسوخ، جبر اور بدعنوانی سے پاک ہوں۔ ای سی پی اس بات کو یقینی بنانا، ای سی پی کا کام ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کے مساوی مواقع ملیں۔ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی اہمیت، انتخابات کے دوران برابری کی سطح کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو بڑھاوا نہیں دیا جا سکتا۔ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات منتخب حکومت کو قانونی حیثیت فراہم کرتے ہیں اور جمہوری عمل میں عوام کا اعتماد برقرار رکھتے ہیں۔ صحت مند مقابلے کے لیے برابری کا میدان ضروری ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ انتخابات ہیرا پھیری یا جبر کے نتیجے کے بجائے عوام کی پسند کا حقیقی عکاس ہوں۔ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات کا انعقاد خود نتائج سے زیادہ اہم ہے، لیکن جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے اور آنریبل ججز اور ان کی فیملیز کو بھی پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور درخواست گزار یا اس معاملے کے لیے انتخابی عمل میں کسی دوسری سیاسی جماعت کی نمائندگی کرنے والا کوئی بھی شخص آج دوپہر 3 بجے ای سی پی سے رجوع کر سکتا ہے۔ انتخابات سے متعلق ان شکایات کے ازالے کے لیے ای سی پی ان شکایات پر فوری توجہ دے گا اور ان کو تیزی سے حل کرے گا تاکہ انتخابی عمل کو صاف شفاف طریقے سے اور منصفانہ بنایا جا سکے۔ الیکشن پروگرام میں دی گئی ٹائم لائن میں خلل ڈالے بغیر ای سی پی کی طرف سے اس مشق کو فوری طور پر مکمل کیا جائے، کیونکہ ہماری جمہوریت کی کامیابی کے لیے ووٹرز کو انتخابی عمل پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور یہ درخواست نمٹا دی، یہ حکم دے دیا۔ اب 3 بجے چلے گئے، پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد چلا گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے سب کچھ بتا دیا کہ اتنے تقریباً کوئی اب تک 20 اضلاع میں پنجاب کے 20 اضلاع میں یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ ان کو انفارم کیا گیا کہ کس طریقے سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، کس طریقے سے بندے اٹھائے گئے اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں مشکلات کا سامنا، اور ہر کسی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، ہر کسی کو پکڑا جا رہا ہے، اغوا برائے بیان چل رہا ہے اور کاغذات داخل نہیں کروانے دیے جا رہے، گھروں پہ ریڈ کیا جا رہا ہے اور چار دیواری کے تحفظ کو ختم کیا جا رہا ہے، خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ سارے کا سارا بتا دیا۔ اب وہ اتنے مستند قسم کے ثبوت تھے کہ الیکشن کمیشن کے جو 1+4 ممبرز ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے سبکی بہت ہوئی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ عدالت نمبر 1 اوپن کورٹ تھی اور وہاں پہ انہوں نے صاف غلیظانہ قسم کا جو کردار تھا ای سی پی کا وہ بیان کر دیا اوپن کورٹ میں۔ اس کا دکھ ان کو تھا، تکلیف وہ تھی اصل میں کہ ایک تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب سائفر کیس میں ضمانت مل گئی، دوسرا جو غدر مچایا ہوا تھا پنجاب میں، کیونکہ سارے کا سارا پلان تھا نا جی کہ لاڈلے کے پلیٹ میں رکھ کے اقتدار دینا ہے، وہ سارے کا سارا پلان خراب ہو رہا تھا اور ادھر سپریم کورٹ نے حکم دے دیا اور یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ساری گول مول ہو کے وردی کی ٹوکری میں چلی گئی۔ تو یہ سارے کا سارا جو پلان تھا اس کا غصہ یہ نکالا کہ فوری طور پہ رات کی تاریکی میں الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان واپس لے لیا اور انٹرا پارٹی الیکشن قلعدم قرار دے دیے۔ اب اس کا یہ فوری طور پہ انہوں نے کہا جی، اور پھر لائک مائنڈڈ کے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے کہ جناب دیکھا پھر ہم نے کام کر دیا۔ تو ہوا یہ ہے کہ ان کا بلڈ پریشر گر گیا تھا کل سارا دن اور جاتی کی عمرہ کے، اور بالکل ان کا وہ ادھموئے ہو گئے تھے اور نیم مردہ حالت میں پڑے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے شور وور کیا ہوگا، کہیں فون شون کھڑکائے ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ انہیں فوری یہ فیصلہ سنا دیا گیا رات 11 بجے، اور رات 11 بجے فیصلہ سنا کے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا، پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہے اور یہ واپس پشاور ہائی کورٹ کی طرف جا سکتا ہے، سیدھا سپریم کورٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے
اس فیصلے کے بالکل برعکس الیکشن کمیشن نے یہ کام کر دیا، بالکل برعکس آئین کو، قانون کو پامال کر کے 218(3) کو پامال کر دے کہ جب الیکشن شیڈول آ گیا ہے، کاغذات نامزدگی داخل نہیں کروائے جا رہے، ایک سیاسی جماعت کے اگینسٹ بالکل تعصب نظر آ رہا ہے، تو ایسے وقت میں رات کی تاریکی میں یہ فیصلہ سنانا کہ بلے کا نشان نہیں ملے گا، یہ از خود ایک بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے۔ یہ اعلیٰ عدلیہ میں جب بھی یہ معاملہ جائے گا 2 دن میں 4 دن میں یہ الیکشن کمیشن کا یہ آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا، بلے کا نشان بحال ہوگا، اور اگر انٹرا پارٹی الیکشن یہ قبول نہیں تو پھر وہ آرڈر بھی چیلنج ہو جائے گا جس کے تحت انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، تو عمران خان صاحب تو از خود بحال ہو جائیں گے بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، یا وہ ہوں گے یا پھر گوہر صاحب ہوں گے، دو میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور یہی دکھ تھی اور یہی تکلیف تھی، تو بے فکر رہیے، انشاءاللہ کوشش کرتے رہیے، اسٹرگل جاری رکھیں، اور پاکستان کے اچھے دن ضرور آئیں گے اور بہت جلد آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔